اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمیزون کے بارے جو حقائق بتانے والے ہیں، جنہیں سن کر یقیناً آپ کو حیرت ہوگی کہ قرۂ ارض پر ایسا بھی کوئی جنگل موجود ہے۔ یہ جنگل کتنا بڑا ہے، اس جنگل میں کتنے اقسام کے حشرات الارض پائے جاتے ہیں، اور اگر عام انسان یہاں چلا جائے تو اس کے ساتھ کیا بھیانک انجام ہو سکتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس زیر نظر ویڈیو کو ذرا بھی سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے گا۔ تو آئیے اب اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ایمیزون جسے ایمزونیا بھی کہا جاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، جس کا کل رقبہ 55 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ ماہرین نردیات کے مطابق یہ دنیا کے قدیم ترین جنگلات میں سے ایک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ جنگل 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ یہ جنگل اتنا وسیع ہے کہ پاکستان جیسے 7 ممالک اس جنگل میں سما سکتے ہیں۔ ایمیزون براعظم جنوبی امریکہ میں واقع ہے اور اس براعظم کے 20 حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ براعظم جنوبی امریکہ کے 9 ممالک اس جنگل کی حدود میں آتے ہیں، جن میں برازیل، کولمبیا، وینزویلا، ایکواڈور، گیانا، سرینیم، پیرو، بولیویا اور فرینچ گیانا شامل ہیں۔ ایمیزون کا سب سے زیادہ یعنی 7% حصہ رقبہ برازیل میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ اس جنگل کا 13% پیرو، 10% کولمبیا اور بقیہ 17% 6 ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ ایمیزون کے جنگلات میں ان جانوروں کی 450 سے زائد اقسام موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1540 میں ایک ہسپانوی سیاح جس کا نام فرانسسکو ڈی اورلانا تھا یہاں آیا۔ یہاں ایک مقامی قبیلے ٹاویاس کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ فرانسسکو ڈی اورلانا نے اس جنگ میں دیکھا کہ اس قبیلے کی عورتیں انتہائی جنگجو ہیں اور قدیم یونانی عورتوں کے ساتھ شکل و شبہات بھی ملتی جلتی ہیں، جنہیں ایمیزون کہا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس جنگل کا نام ایمیزون جنگل پڑ گیا۔ ایمیزون کے جنگلات میں دنیا کا حجم کے لحاظ سے سب سے بڑا دریا یعنی دریائے ایمیزون بھی موجود ہے، جس کی لمبائی 6500 کلومیٹر ہے۔ یہ حجم کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے کہ خشک موسم بھی اس دریا کا پار 3 سے 10 کلومیٹر چوڑا ہو سکتا ہے، جبکہ برسات کے موسم میں اس کی چوڑائی 48 کلومیٹر تک پھیل سکتی ہے۔ دریائے ایمیزون کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بعد دوسرے سے 6 نمبر تک آنے والے دریاؤں کا کل پانی دریائے ایمیزون میں پائے جانے والے پانی سے کم ہے۔ افریقہ میں پائے جانے والے دریائے نیل کے بعد یہ دنیا کا سب سے طویل دریا بھی ہے۔ دریائے نیل کی کل طوالت 6800 کلومیٹر ہے، جو دریائے ایمیزون سے صرف 300 کلومیٹر زیادہ ہے۔ دریائے ایمیزون کا پانی بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں بھی گرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے دریاؤں میں پائے جانے والے میٹھے پانی کا 20% حصہ دریائے ایمیزون میں موجود ہے۔ یہ دریا 2,19,000 مکعب میٹر کی رفتار سے سمندر میں گرتا ہے۔ اس رفتار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں پاکستان کا سب سے بڑا دریا یعنی دریائے سندھ صرف 25,485 مکعب میٹر کی رفتار سے سمندر میں گرتا ہے۔ جس طرح دریائے سندھ کے 5 معاون دریا ہیں، اسی طرح دریائے ایمیزون کے کل 1100 کے قریب معاون دریا ہیں جو ایمیزون کے جنگلات میں بہتے ہیں۔ ان میں 17 دریا ایسے ہیں جن کی لمبائی 1500 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ دریا اور ندی نالے ایمیزون کے جنگلات میں پائے جانے والے ان گنت جنگلی جانوروں اور پودوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور انہی کی بدولت ایمیزون کے جنگلات میں نمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس جنگل میں تقریباً ہر روز بارش ہوتی ہے۔ ایمیزون کے معاون دریاؤں میں سے ایک ایسا دریا بھی ہے جس کا پانی ابل رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس پانی کا درجہ حرارت 95 سے 110 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے۔ دنیا کے کل 30% جانور ایمیزون کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں ان گنت اقسام ایسی ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ ان جانوروں میں جیگوار، ٹاپیر، پکاری، مختلف اقسام کے بندر، گلہریاں، پیوما وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہاں 430 اقسام کے ممالیہ جانور اور 1500 مختلف اقسام کے پرندے بھی پائے جاتے ہیں، جن میں میکاؤ طوطے بھی شامل ہیں جو دنیا کے خوبصورت ترین طوطے ہیں۔ اگر رینگنے والے جانور یعنی ریپٹائلز کی بات کی جائے تو ایمیزون کے جنگلات میں ان جانوروں کی 450 سے زائد اقسام موجود ہیں، جن میں مختلف اقسام کے سانپ، چھپکلیاں، کچھوے اور مگرمچھ
مگرمچھ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں حشرات الارض کی 30 لاکھ سے زائد اقسام موجود ہیں۔ بعض ماہرین کے مطابق اس جانور میں پائے جانے والے حشرات الارض کی کل انواع تعداد 2 کروڑ تک ہو سکتی ہے۔ حشرات کے علاوہ باقی کیڑے مکوڑوں میں یہاں 3000 کے قریب مکڑیوں کے انواع دریافت کی جا چکی ہیں۔ ان مکڑیوں میں دنیا کی سب سے بڑی مکڑی یعنی ٹرانچولا مکڑی بھی شامل ہے، جو اتنی بڑی ہوتی ہے کہ پرندوں تک کا شکار کر لیتی ہے۔ اگر ایمفیبنز کی بات کی جائے تو اس جنگل میں ایمفیبنز کی 430 سے زائد انواع پائی جاتی ہیں، جن میں مختلف اقسام کے مینڈک، ٹوڈ اور رسلے مینڈرز وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں۔ انہیں 120 مینڈکوں کی انواع ایسی ہیں جنہیں زہریلے ڈارٹ مینڈک کہا جاتا ہے۔ ان مینڈکوں کی جلد پر اتنا زہر ہوتا ہے جو 15 سے 20 بالغ انسانوں کی جان لے سکتا ہے۔ یہ مینڈک ان گنت دیدہ زیب رنگوں میں ملتے ہیں اور عموماً برسات کے موسم میں نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ایک ایسی چونٹی بھی پائی جاتی ہے جسے بلٹ آنٹ کہا جاتا ہے۔ اس چونٹی کے کاٹنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کی گولی لگ گئی ہو۔ اس کے کاٹنے سے انسان کو شدید بخار ہو سکتا ہے اور بعض اوقات وہ زندگی سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ہالی ووڈ فلموں کی سیریز ایناکونڈا دیکھی ہے تو اس سیریز میں دکھایا جانے والا سانپ یعنی ایناکونڈا بھی اسی جنگل میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ سانپ فلم میں دکھائے گئے سانپ جتنا پھرتیلا نہیں ہوتا۔ یہاں پایا جانے والا گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سانپ کہلاتا ہے۔ یہ سانپ جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی سالم نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جنگل میں چمگادڑوں کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو جانوروں کا خون پیتی ہے۔ اسے خون آشام چمگادڑ یا ویمپائر بیٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں کے خونخوار جانوروں کی بات کی جائے تو ان میں جیگوار سر فہرست ہے، جو تیندوے کی ایک نوع ہے۔ یہ وزن میں تیندوے سے کافی بھاری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں تازہ پانی میں پائے جانے والی مچھلیوں کی 3000 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہاں عجیب و غریب دریائی ڈالفن بھی پائی جاتی ہے جسے پنک ڈالفن کہتے ہیں۔ ایمیزون کے جنگلات میں پودوں کی 60,000 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں صرف درختوں کی 18,000 سے زائد انواع پائی جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایمیزون کے جنگلات میں 390 ارب درخت موجود ہیں۔ یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ یہاں اکثر مقامات پر دن کے وقت بھی اندھیرا رہتا ہے اور اگر بارش ہو جائے تو بارش کے پانی کو زمین تک پہنچنے میں 15 سے 20 منٹ تک لگ سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ درخت 200 فٹ سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ ایمیزون کا یہ جنگل دنیا کے کل جنگلات کا 20% حصہ بنتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایمیزون کا جنگل 70 ارب ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے، جو دنیا میں جنگلات کے ذریعے جذب ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کا 35% حصہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان جنگلات کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے۔ نباتات اور حیوانات کے علاوہ ایمیزون کے جنگلات میں 2 سے 3 کروڑ انسان بھی رہتے ہیں۔ یہاں 400 کے قریب ایسے قبائل موجود ہیں جن میں بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ان قبائل کے لیے یہی جنگل سب کچھ ہے، جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور اپنی آخری سانسیں لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ قبائل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آدم خور قبائل ہیں۔ کچھ ماہرین نے ان قبائل کے لوگوں سے رابطے کیے ہیں اور یوں ان کا بیرونی دنیا سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پایا جانے والا ایک قبیلہ جس کا نام پیراہا ہے، تہذیب سے اتنا نابلد ہے کہ اس کے افراد 2 سے زیادہ تک کی گنتی بھی نہیں گن سکتے۔ ڈاکٹر پیٹر گارڈن نے اس قبیلے پر تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ لوگ اتنے کم ذہن ہیں کہ یہ نہ کوئی تصویر بنا سکتے ہیں اور نہ ہی سیدھی لکیر تک کھینچ سکتے ہیں۔ اس قبیلے میں کل 200 افراد موجود ہیں۔ دوستو، ایمیزون میں دنیا میں پائے جانے والے دیگر جنگلات انسان اور جنگلی حیات کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا کے باقی جنگلات کی طرح ایمیزون کا جنگل بھی تیزی سے کم ہو رہا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ زراعت کے لیے جنگل کی کٹائی ہے۔ ایمیزون کے جنگل کی زمین زراعت کے لیے زیادہ زرخیز نہیں ہوتی اور اس کی زرخیزی 2 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر 2 سال بعد مقامی آبادی کو پرانی زمین چھوڑ کر نئے جنگل کی کٹائی کرنا پڑتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگست 2020 سے جولائی 2021 کے درمیان ایمیزون کے جنگل کا 10,500 مربع کلومیٹر کا علاقہ جنگل سے خالی کر دیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے مقامی آبادی کو ان جنگلات کے تحفظ کا احساس ہو چکا ہے۔ اس لیے امید ہے کہ بہت جلد اس جنگل کے رقبے میں کمی رک جائے گی۔ جی تو پیارے ساتھیو، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہی۔
ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی دلچسپ اور منفرد ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔